ڈاکٹر یاسر صاحب کی جانب بڑھوں گا. از جوائننگ اس آل دا وے فرام چائنا. ڈاکٹر صاحب میں اس کا ایک اور اسپیکٹ بریگیڈ صاحب نے جو بتا دیا مارکہ حق کا, جو ہم نے فتح ہماری اس کا جشن, وہ ساری چیزیں ہیں, بٹ ایک اس کا وہ فرنٹ ہے جس میں پاکستان نے انٹرنیشنلی بڑا گین کیا ہے, پورا دیکھنے کا زاویہ پاکستان کو دنیا کا بدلا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کو بہت اچھے سے کیش ان ہم نے کیا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا؟ دیر از مور ٹو اٹ جو آنے والے دنوں میں ہم کر سکتے ہیں, یا جتنا ہم نے کیا ڈو یو تھنک دیٹ واز انف؟ تھینک یو ارسلان. ان ڈپلومیسی یا اسٹریٹجک جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا ملٹری کیلکولیشن جو ہوتی ہیں, اس میں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ از انف. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان نے اس سے گین کیا ہے ان سچ اے شارٹ اسپین آف ٹائم, دس از آؤٹ اسٹینڈنگ آئی وڈ سے. چاہے ہم ملٹری فرنٹ پہ دیکھیں, چاہے ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بی جے پی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان خلاف ریٹرکس چھوڑ دیں تو ان کی پالیٹکس مر جائے گی, کیونکہ وہ اسی کے اوپر زندہ ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے جنگ تو جیتی ہے, اس سے ایک اور بڑی فتح ہمیں ملی ہے آپریشن بنیان المرصوص کی وجہ سے, اور وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ تھا انڈیا کا, جو کہ بیس کر رہا تھا دھوکے کے اوپر, ڈیسیٹ کے اوپر, پروپیگنڈے کے اوپر اور میڈیا ہائیبریڈ وارفیئر کے اوپر, کہ پاکستان خدا نہ خواستہ جو ہے وہ گڑھ ہے دہشت گردی کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ مر گیا ہے, اسی لیے سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہو رہی ہے. انہوں نے اس کے لیے بہت ملینز آف ڈالرز لگائے, اس کے لیے ایک بیانیہ بنایا, دنیا کو قائل کیا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, پاکستان سیف نہیں ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کو جو ہے وہ پروگریس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کبھی آئی ایم ایف کے تھرو, کبھی ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے پریشر ہمارے اوپر انہوں نے مینٹین کیے رکھا. سب سے بڑی چیز جو یہ پاکستان نے لیوریج لی ہے, جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائل میں جس طریقے سے ترقی آئی ہے آپریشن بنیان المرصوص کے بعد, اس کا جو چہرہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہیں, کیونکہ پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز این انٹرمیڈیری, جس کے اوپر کریڈیبلٹی کے جو سارے کوسچنز تھے وہ ختم ہو گئے. دنیا پاکستان کو ٹرسٹ کی نظر سے دیکھ رہی ہے, اینڈ وی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو سچ لیونیسی جو کہ مودی کی طرف سے آئی, ان کی سیاست کی طرف سے آئی پاکستان کے خلاف. اللہ نے پاکستان کو عزت اس دفعہ بھی دی ہے, اور اگر دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے میرا خیال ہے وہ اس سے بھی زیادہ مار کھائیں گے, کیونکہ اب وہ مزید پاگل پن کا شکار ہوں گے. اور ہم نے جو دنیا کو بتایا ہے کہ ہم ایک ریسپانسبل مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہم ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں, ہم نے کنٹرولڈ ایسکیلیشن کی, ہم نے میجرڈ رسپانس دیا, اور ہم نے ایسا رسپانس دیا کہ جس کی دنیا تائید کر رہی ہے, اور دنیا نے اس کو وٹنس کیا. میرا خیال ہے جب دنیا وٹنس کرتی ہے آپ کی پرفارمنس کو اور اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, کمنٹ کرتی ہے, یہی آپ کی سب سے بڑی فتح ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پروجیکٹ فریڈم روکنا پاکستان کے کہنے پہ روک دیا؟ یعنی کہ آئی تھنک وہ جو پھنسے ہوئے جہاز تھے جن کو نکالنا تھا, اور یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے. پھر اپنے 3 بحری جہاز آپ نے ہرمس پار کر گئے, آج ان کو پار کرایا گیا. یہ اسپیشل قسم کے بحری جہاز تھے جو انفارمیشن ہے. پھر ان پر کہا گیا کہ حملہ بھی کیا گیا ایران کی طرف سے, ان کو نقصان نہیں پہنچا. اب یہ کیا ایک دوسرے کا مسل ٹیسٹ کرنے کی بات ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح وہ ٹیسٹنگ واٹر والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب جو اگر آپ اس کو دیکھیں, اس پورے ٹرینڈ کو جو ابھی تک چل رہا ہے اسپیشلی امریکہ کی طرف سے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, تو یہ ایک بات کی طرف جو ہے سارا نقطہ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریٹرکس ہیں, یہ جتنی بھی پریشر ٹیکٹکس ہیں, یا کنٹرولڈ, اس کو کہتے ہیں کلاسیکل کنٹرولڈ ایسکیلیشن جو امریکہ کر رہا ہے, وہ صرف اس کی مجبوری ہے اس وقت. ادروائز امریکہ زیادہ ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیل کوئی سائن کرے امریکہ ایران کے ساتھ, اور اس ریجن سے وہ ایگزٹ چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آف ریمپ چاہتا تھا, اور پاکستان کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا وائبل سٹیٹ نہیں تھی جو اس کو آف ریمپ دے سکے.
اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی، پاکستان کے رول کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ وہ مومنٹ ہے یا ٹرانزٹری مومنٹ ہے جس میں ڈیل سے پہلے دونوں سائیڈز ایک دوسرے کو یہ فیل کروانا چاہتی ہیں کہ وہ جیتی ہوئی ہیں جنگ. ان ریالٹی تو میں نے آپ کو کہا کہ جو ایران نے کیا 228 پیسز جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں تمام امریکن ایسٹس موجود ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں میزائلز بھی ہیں، اس میں جہاز بھی ہیں. کانگریس کی رپورٹ جو کہ پینٹاگون خود بتاتا ہے کہ $25 بلین ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 50 بلین سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے. 3 طرح کے پریشر امریکہ اس وقت فیل کر رہا ہے. ایک اسٹریٹجک کہ یہ اس کانگریس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس کی کیبنٹ سے پوچھ رہی ہے کہ اس جنگ کی لاجک کیا تھی، اس کا ریشنل کیا تھا، اس کے ٹارگٹس آپ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. اپیرنٹلی جو ٹارگٹس آپ کہہ رہے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں اچیو ہوا، بلکہ ایران تو زیادہ پاورفل مڈل پاور کے طور پہ اس ریجن میں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ 63% جو یہ حال ہی میں سروے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں جو بڑھاوا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اسی 63. دوسرا جو ہے وہ دوسرا اکنامک ہے، جیسے میں نے ابھی فگرز آپ کو بتائیں، اس کا امینس پریشر ہے. تیسرا جو ہے وہ ریپوٹیشنل جو کاسٹ ہے وہ بھی بیئر کرنی پڑ رہی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل جو آگے مائلیج ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے بھی وہ کسی قسم کی وکٹری کی تلاش میں ہے. اور جو JCPOA جب اس نے کینسل کی تھی یا اس کا اختتام کیا تھا، تو اب کسی طریقے سے اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں اس وقت سے جو ہے وہ زیادہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن سے بہتر ڈیل کی ہے. تو یہ ساری ریٹرکس ہیں. ان ریالٹی امریکہ اس ریجن سے مکمل طور پہ آؤٹ ہو جائے گا. ڈیوریبل پیس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ابھی بالکل نہیں ہے. یہ ایک ٹپیکل ایسکیلیشن ٹریپ ہے. اس میں ڈیوریبل پیس کے جو ہے وہ روٹ کازز ہیں. اس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑا سپوائلر ہے اور وہ سپوائلر رہے گا. جب تک وہاں سے پرابلم حل نہیں ہوتی تو اس ریجن میں امن ہم ابھی پوری طرح نہیں دیکھ سکتے. البتہ پاز آ جائے گا ان دونوں کی جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے اس کی وجہ سے. فی الحال جو ہے وہ ایسکیلیشن ختم ہو جائے گی اور میں اس کو پاز دیکھتا ہوں.